وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں۔ 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے، وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے۔ انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں۔ تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ، جلاؤ، انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 85,000-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلے گئی۔ پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف، جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالیں، بچوں کو استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں۔ اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز کو جس کو بنیاد بنا کر آئی وٹنس بنا کے پیش کیا گیا۔ یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا نام مہنور ہے، اور اس نے مجھے کہا
ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں, ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے, اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا, اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے, اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی, وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے, اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ, یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی, اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ, اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ, مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے, اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی, کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی, تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, جو جھوٹا واقعہ, اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے, وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا, کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا, 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی, اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی, وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں گئے, تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے, بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مانور, یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو. آپ بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے, میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی, جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تو میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا, میں ایک معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں, میرے پاس صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کر لیں. ہمارے پیچھے ایک ایمپس کی ٹیچر تھی, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, تو آپ ماں کو بچا لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی, نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے بولنا, اور ان کو بول دیا کہ CM پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا گھر کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی, آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں, اس نے کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور اس حساب سے کہ آئے جیسے کہ نے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں اس کو مضبوط تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کرتی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے, جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں ICU میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے.
وہ घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए, तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप ज़रा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं दूसरा वाला, इसमें भी हम अभ्यास हैं। ये देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफदेह खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत का क्या हो गई। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा तमाशा। और ये बात छोटी बात नहीं है। जो भी वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में ख़वातीन बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ। अब जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बाबू साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी, उसे तोड़ रही थी, तो इसको ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बाबू साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी भी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची हुई जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कि ऐसा मैटर हुआ ही नहीं, ये इतना बड़ा शोर और वगैरह क्यों मचाया गया और इसमें क्यों बच्चों ने, बस बंद कर दें। लोगों ने, सैकड़ों बच्चों, पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिसपे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फ़ौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ़्ट साइड पे पीटीआई की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन हैं जो लाहौर कॉलेज वुमेंस यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं और इनकी भी वीडियो एक सरफेस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए।
یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے. اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں، پالیٹکس کی بات کروں، کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی، کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں، میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تمام طرح کے، تمام خیالات کے، ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا، اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں، اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتہ تھا. ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے، یہ خود. اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں. ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں. ان کو، کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I am Dr. Shabnam and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee LCWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں، کیونکہ میرے ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک، تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی، اور میرا کام یہ تھا، مجھ وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس میں مجھے کنسرن آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں، بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایز کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں، اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کے سربراہ ہیں، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں. کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے، اور بینگ فیمیل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے. تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جو اسٹرائک ہوئی ہے، وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے، کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر؟ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی، جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی،
اور میرے نالج میں نہیں تھی، بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی. اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ ARY کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. PTI نے کال آؤٹ کیا ان کے لیے کہ ان کو کہا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی گیا. اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے. چلیں پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی واقعہ ہوا ہے.
اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائی جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعات، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ذہنی پستی ہے، جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے. لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی کہ ود ان 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں، یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے؟ والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کا پورا حق ہے. تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو اے جی ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میرے خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی والنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں. لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی بتایا، ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں، اس کے اوپر میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا ہے، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this behind the scenes. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، کیونکہ دیکھیں سڑکیں، انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے، اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں، عزتیں، مال محفوظ نہیں ہے. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی. اور کل گجرات میں جو ہوا واقعہ، لاہور میں ہوا ہے، گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لائے گئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے، کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے، ان کے بھیس میں تھے، وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ آئے تھے. وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا، اس سے اس کو جوڑ دیا گیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے، میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں، اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا، میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی، تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی.
میں نے اس کے والد کا نمبر لیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی نہیں, آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا, ایئر ایمبولینس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, تو ایئر ایمبولینس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری, جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی, میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا, وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے, وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی, اور وہ اب ریکوری میں شفٹ ہو گیا, ICU میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا, DC وہاں پر موجود رہا. اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی. وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی, اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا, وہ نیچے, وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی, تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے, وہ ہاسپٹل لے گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پولیس, اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا, اس کو, وہ پولیس کا تھا, کانسٹیبل تھا, کیا تھا میں نہیں جانتی, اس کو ہم نے اریسٹ کیا. 2 لوگ تھے اس میں, ہم نے اس کو اریسٹ کیا. ہی از بیہائنڈ بارز. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا. اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا. افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے, لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہم دردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی. ایک بچے کی جان کو, جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے, یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے, کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے, جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے, وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے, جس کو اپنے عوام کا خیال ہے, جس کو اپنے عوام کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی عزت کا, اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں. اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں. میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. تو میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے, ولاگر انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے, جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو, اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے, یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے. میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریئیکٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گھنانا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا, کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے, آج وہ جیلوں میں جل رہے اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے. بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے, انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کویسچنز پلیز.
جی وعلیکم السلام. میڈم اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی، اور اس کے علاوہ جو جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے، ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سے انیشیٹو دیے جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے، لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے، اس کے علاوہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے، یا بچوں کے جو گیمس کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹوز ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں، کیونکہ اس بات کو آپ کے کرٹیک جو مانتے ہیں کہ مریم نواز کو کہتے ہیں وہ کرتے دکھاتے ہیں، یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں. دیکھیے عثمان، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے، بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی، جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے، باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا، ان کا بھی کوئی ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا، کنزا، کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا، اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے، والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے، کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی، ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے، وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا، تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں، اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا، دوسرا وکٹم، دوسرا فیل ہوا، تیسرا وکٹم، وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، اور PTI کے جو پیڈ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن، دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں؟ وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے، جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو، یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. جی میڈم، میرا نام یونس پارٹ. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی، اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں، ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ، ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں، لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے، آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہیں وہ جو ایویڈنس کے بغیر، پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں، جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا، انتشار، وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں، ایویڈنس کافی ہے اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے، میڈیا نے، آپ سب نے پہلے ہی، اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی کہ آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں، یعنی یہ ولاگرز یا جو بھی ہیں، یہ جنہوں نے اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر ورگلایا بچوں کو، وہ پکڑے جائیں گے لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی، یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے، سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف irrefutable ایویڈنس ہے
आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने न पाए। जी मैम, राहुल शाह सिटी वर्ल्ड से मैम, हमने ये पहली दफा ऐसा भी हुआ कि एक झूठ की बुनियाद पे इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया कैंपेन वो चलती है और उसको फिर आगे इस तरह से प्रोव किया जाता है। तो बरतानिया में वाकयात होते हैं, 10 रोज में सब लोगों को सजा मिल जाती है। यहाँ पे हमारी प्रोसिक्यूशन उसी साल को जो गवर्नमेंट सन किया, मेरा भी ये सवाल है कि क्यों इतनी प्रोसिक्यूशन वीक है कि इसको आप समझते हैं कि इस तरह की रिफॉर्म्स आने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को टेकन टू टास्क किया जा सके। और दूसरा मैम, डेफिमेशन एक्ट की आपने भी बात कर दी, वो क्यों अप्लीकेबल हो रहा है, क्यों नाफिज नहीं हो रहा? नहीं, वो नाफिज बहुत जल्दी होने वाला है, उसके कुछ काम बाकी था जो हमने कर लिए। बात ये है कि जो बात आपने कही है, एक तो मैंने आपको खुद बता दिया है कि कई दफ़ा कुछ ऐसे टबू सब्जेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसमें वालिदैन खुद भी अपनी इज्जत को उछालना नहीं चाहते। ठीक है, उनका हक है। कई दफ़ा एविडेंस बहुत वीक होता है तो जो गुनाहगार है वो बच के निकल जाता है। लेकिन क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट एटलीस्ट उसकी जो चीफ जस्टिस हैं वो एक खातून हैं, और एक खातून के आने से बहुत फ़र्क पड़ता है जिस एंगल से वो चीज़ों को देखती है। शायद और जगह पे वो ये एक एडिड क्वालिटी होती है, ये ख़वातीन के अंदर इन बिल्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम जो बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ और ये जो इज़्ज़तें उछालने, आपको पता है अज़मा बुखारी आपके सामने बैठी हैं, इनकी फेक वीडियो का केस है। तो इस मामला इस तरह के जो मामला उनके पास लाए जाते हैं, उनको खुद जो है वो देखें और ये पूरा इंश्योर करें कि कोई भी कल्प्रिट जो है, कोई भी क्रिमिनल जो है वो बच के, कानून के जो सुकम होते हैं, कानून के जो लकूनाज होते हैं उसकी वजह से बच के निकलने ना पाए। मेरी बेटी गुलाबी स्कूल में मैंने पिक करना चाहती। जी आप जाइए, थैंक यू। ये फरमाइएगा कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो कई सालों से खासतौर पर प्रमोट की गई, जब एक 2018 के बाद एक नया सिचुएशन देखने को मिली और ऐसी खौफनाक किस्म की ये डिजिटल टेररिज्म है जिसकी जीती जाती है मिसाल है कि कुछ हुआ ही नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं किया गया, लेकिन इसको पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल से बैठे लोगों ने जिस तरीके से प्रमोट किया और माजी में जो लिंक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 9 मई को लिंक किया गया वही लोग कर रहे थे, और जब ये वाकया हुआ तो जिस तरीके से आग पिलाने की कोशिश की गई, तो एक तो वो जो डेफिनेशन एक्ट आप लेकर आई थी उसमें कुछ अभी आपने फरमाया कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये जो लोग हैं जो बैरूनी पैकिंग अनासी को प्रमोट करते हैं उनके साथ भी क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये तो बड़ा खौफनाक किस्म की एक आग फैली जा रही है कि नौजवान नस्ल को एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत जेलसाजी की जा रही है कि गलत बात को किस तरीके से लिंक कर देते हैं। देखिए, एक तो बात ये है कि जो डिजिटल टेररिज्म है ना, वो उसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि उसमें आपका जो झूठ बोलते हुए आपका चेहरा विजिबल नहीं होता। तो वो आप जो आग लगाना चाहते हैं लगा के आप भाग जाते हैं, और उसमें झुलसता जो है वो है जो आपके भड़काने में, आपके बहकाने में आ जाता है। जैसे इन दिस केस ये स्टूडेंट्स का जो चेहरा आपके सामने है, अब स्टूडेंट्स को किसने भड़काया है? हम बहुत जल्दी तो हम पहुंच भी गए। आपको पता है कि वो बाहर से भी, आपने सही कहा, उसके जो पूरे लिंक्स हैं वो बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहे हैं वो अकाउंट्स, क्योंकि वो अगर यहाँ से बैठ के ऑपरेट करेंगे तो झूठ में, इल्ज़ामात में पकड़े जाएंगे। वो बाहर से ऑपरेट करें, इनका पूरा नेटवर्क है। इनकी सियासत क्या है? तामीरी सियासत है नहीं। अगर इनको इक़्तिदार मिले ये तब मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, अगर इक़्तिदार से बाहर हो तो तब बेड़ा गर्क करते हैं। इनका काम जो है ना वो मुल्क की तबाही है, इनका एजेंडा भी यही है। बात ये है कि उसके लिए फिर जब काम आपने कोई करना नहीं, तरक्की का काम करना आपको आता ही नहीं है, काम करना आपको सिखाया ही नहीं जाता, तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद गाली गलौज बचती है, उसके बाद इल्ज़ामात बचते हैं, उसके बाद बदतमीज़ी बदतहज़ीबी बचती है, उसके बाद घेराव जलाओ, इंतशार, फसाद और फितना बचता है। उसमें ये खुद मुख्तार है, खुद कफील है, इनको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो अभी नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है वो बाहर भी है और पेशावर से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है सब कुछ। क्योंकि इस वक्त केपीके जो है वो इस तमाम जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, घेराव जलाओ, फितना फसाद की पूरी प्लानिंग हो रही है, उसका गढ़ इस वक्त केपीके बना हुआ है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि केपीके के अवाम को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको अपने हकूक़ का नहीं पता, उनको अपनी तरक्की का नहीं पता, उनको नहीं पता, उनको कभी बताया ही नहीं गया
کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں، جب آپ ہسپتال میں جائیں بیمار ہوں اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے، آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے۔ کے پی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں، کھانے پینے کا کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے، خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے، ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں، خدا را اپنے حق کو پہچانیں، اپنے بچوں کے اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی۔ کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے، کسی پہ الزام لگا کے، کسی پہ بہتان لگا کے، کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائیں کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن۔ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے، وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے، تو ان کو وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم۔ جی میڈم میرا سوال یہ ہے کہ ہم حکومت کے استعمال کی تعریف کرتے ہیں، پولیس نے مرکز کارروائی کر کے مصطفیٰ بزرگ کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سارے واقعات کی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں آپ کے منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا، جب اس کی کیلکولیشن کر دی گئی، تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے، جب ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جب ان کی گرفتاری میں لائی جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ غلط کام کیے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی وہ رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا، یہ وہاں تھے قریب، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے، انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے، انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسکول اس کی جو وہ سسپینڈ کر دی، انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ ریووک کر دی۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں، اور اس میں کسی منیا عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو، ان کے کالجز کو جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے، میں اس کے لیے میرا دل بہت ہے، پریشان ہے اس چیز کے لیے، یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آغاز یہاں سے نہیں ہوا، پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا، وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے، جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، آغاز یہاں سے نہیں ہوئی۔ آغاز جو ہے میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور نام دیکھیں newdity.pk، پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا، یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں، یہ یہاں سے آغاز ہوا، یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر، وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے، وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے، لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہے، وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دی، تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا۔ ہاؤ ایور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر، پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی اس کے بعد میں آپ سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں، ان کی گرفت بہت زیادہ ہو چکی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے لیے مکمل طور پہ بے بس ہو چکی
ہے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ روٹین کے ہم واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی، حقیقت میں وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، ایسے رولس کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں، بن گیا، پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. لیکن ایک میں بتاؤں، پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیج صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے. پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے، جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا ہے آگ لگانا. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا. سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان لوگوں میں. ان کو رین ان کر لے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ، اس کے بعد پہلے ان کو میں نے کہہ دیا تھا. جی کا کیس ہے جس کے لیے آپ ساری ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن اصل کلپریٹ اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے، وہ ہڈن نہیں ہے. ہاں. اور ہم نے دیکھی ہے جس طرح سے وہ ہر موقع پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی ایفرٹ جو پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے ہی ہوئی، ایس ڈی او سے پہلے جیل میں پابندی لگا دی گئی ہے. جو سیاسی جلسہ لگانا ہوتا تھا اس میں پابندی لگائی گئی اور اس کے اچھے اثرات بھی نظر آئے ہیں. تو کیا 18 کے بعد وہ پابندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ پروپیگنڈا پھر شروع ہو جائے گا یا اس کا؟ دیکھیے، پابندی یا لگانا یا ہٹانا پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمام جو دوسرے قیدیوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں، جتنی ملاقاتیں ان کے لیے ہیں، یہ ان سے بڑا مجرم ہے. اس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے. اس نے 9 مئی کو پاکستان میں ساری جو عسکری اسٹیبلشمنٹس ہیں، شہداء کی جو یادگاریں، ان پہ حملہ کیا ہے. اس نے پیسہ بنایا ہے. اس نے وہ جو وہاں 190 ملین کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، وہ سب سچ ہے. اسی لیے یہ گھیراؤ اور جلاؤ ہوتا ہے. تو یہ اگر اتنا بڑا چور ہے تو اس کو بھی جو باقی چوروں اور ڈاکوؤں کو جو سہولت حاصل ہے، جو قیدیوں کو سہولت حاصل ہے، وہ اس کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اس میں ایکسٹرا اجازت دینے کا سوال ہی کیوں آتا ہے؟ باقی قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آئیں اور جتنے مرضی دفعہ وہ مل لیں. کورٹ نے کہا ہوا، آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ اجازتیں دی ہوئی. تو اگر میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ بطور چیف منسٹر پنجاب اڈیالہ کیونکہ میرے پاس آتا ہے، تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اڈیالہ میں جتنے قیدی ہیں، میں کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو عمران خان کو حاصل ہیں، تاکہ ایک سیمبلنس آف جسٹس ہو. میڈم سے متعلق گوری میرا نام ہے. جی آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اکثر اپنی تقاریر میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد جماعت کا نام دیتی ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ جب بھی کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے تو احتجاج کی کال دے دیتی ہے. لیکن ایک تجویز آئی تھی کہ تحریک انصاف کو پابندی لگا دی جائے، اس کو پھر بعد میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر تحریک انصاف واقعی میں دہشت گرد جماعت ہے، ملک دشمن ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر اس پر پابندی کی طرف کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیے، میں آج کا جو ایشو ہے میں اس سے آپ جو جواب مجھ سے مانگنا چاہ رہے ہیں نا، وہ میری ہیڈ لائن بن جائے گی. میں جانتی ہوں، لیکن میں آج اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ فوکس جو ہے وہ ہمارا جو سوشل ایشو ہے اس پہ ہی رہے، اور یہ جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ ہی رہے، ان کو ایکسپوز کرنے پہ رہے. میں ایک چیز آپ کو کہہ سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو تمام بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ہوتا ہے، جو تمام جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کسی اور سلوک کی مستحق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کا ڈیٹیلڈ آنسر میں کسی اور سیاسی پریس کانفرنس میں دوں گی. باقی بس مجھے جانا ہے. مہربانی. تھینک یو.